بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ناظرین کرام، الحمدللہ ثم الحمدللہ 28واں روزہ ہے. 28ویں روزے کے کیا خاص اعمال اور وظائف ہیں، انشاءاللہ ان کا ہم تذکرہ کریں گے. الحمدللہ جو ہمیں 27ویں شب ملی، اور الحمدللہ ہم اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور 27واں روزہ ملا، ہم اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. اور آج کی قرآن کریم فرقان حمید کی ایک بہت پیاری نصیحت، اور قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کا جو منظر پیش کیا ہے، چنانچہ سورہ قیامہ آیت نمبر 6 سے لے کر 12 تک، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: قیامت کا منکر پوچھتا ہے قیامت کب آئے گی؟ جس دن آنکھیں پتھرا جائیں گی، چاند بے نور ہو جائے گا، سورج اور چاند دونوں بے نور ہو کر ایک ہی حالت میں کر دیے جائیں گے. اور اس دن انسان کہے گا کیا آج کہیں بھاگنے کی جگہ ہے؟ جواب ملے گا ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، آج کہیں پناہ کی جگہ نہیں. اس دن صرف اپنے رب کے پاس ٹھکانہ، سبحان اللہ، اس دن صرف آپ کے رب کے پاس ٹھکانہ ہوگا. اللہ اکبر. یقیناً رب سے تعلق جوڑ لیجئے، رب کو منا لیجئے، رب سے تعلق بنا لیجئے. آج دنیا سے تعلق کو مضبوط کر رہے ہیں، لیکن ناظرین کرام اسی طریقے سے دنیا میں رہتے ہوئے الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق ملی کہ ہمیں وہ مہینہ ملا جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے: اللہم بلغنا رمضان، یا اللہ ہمیں رمضان مبارک نصیب فرما دے. پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سبحان اللہ، جس کو رمضان مبارک نصیب ہو جائے اور سبحان اللہ پھر بھی وہ محروموں میں سے ہو جائے تو اس سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں ہے. تو اس لیے ناظرین کرام محروموں میں اللہ کریم ہمیں شمار نہیں فرمائیں گے انشاءاللہ، مجھے یقین ہے، کیونکہ ماشاءاللہ جتنے اعمال ہم کر رہے ہیں ضرور رب کریم ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ کریم کسی کی نیکی کو رائے گاہ نہیں جانے دیتے. لیکن اللہ کریم ہمیں اخلاص کی دولت بھی نصیب فرمائے، للہیت نصیب فرمائے، اور اللہ کریم ہمیں ریاکاری سے بھی محفوظ فرمائے. 28ویں روزے کے کیا خاص اعمال ہیں ناظرین کرام، اس کا ذکر کرتے ہیں. بعد نماز فجر کیا عمل کرنا ہے؟ بعد نماز عصر جو ہے، بعد نماز فجر جو ہے، آپ نے سبحان اللہ یہ عمل کرنا ہے. سورہ بنی اسرائیل اور اس کے ساتھ ایک اور عمل بھی لکھا ہے، سورہ محمد کا عمل بھی لکھا ہے. ان دونوں عمل کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ENT یعنی کہ خاص طور پر ناک، کان، گلا اور سر کی بیماریوں سے اللہ کریم محفوظ فرمائیں گے. اور اس کے علاوہ بھی بزرگان دین کے معمولات میں کافی کچھ لکھا ہے، لیکن یہ عمل کر لیجئے، بڑی برکات ملیں. سورہ محمد آیت نمبر 2، سورہ محمد آیت نمبر 2 پارہ 26، اس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. سبحان اللہ. یقین جانیے کہ وہ لوگ جن کو خون کی الٹیاں بھی لگی ہوں، جن کے ناک میں نکسیر کی بیماری ہو، گلے سے خون آتا ہو، اس کے علاوہ جو بیماریاں ہیں سر کی، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام سے شفا نصیب فرمائیں گے. تو فرمایا کہ 28ویں روزے میں آپ یہ عمل کریں. سورہ محمد آیت نمبر 2 اول آخر درود شریف کے ساتھ اسے آپ نے 11 ٹائم پڑھنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 36، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 36، بسم اللہ الرحمن الرحیم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. اول آخر درود شریف کے ساتھ اسے بھی 11 بار پڑھنا ہے. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 36،
سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 36 اور سورہ محمد آیت نمبر 2، اول آخر درود شریف کے ساتھ دونوں کو 11 بار پڑھنا ہے۔ اس کے علاوہ بھی علماء نے لکھا ہے کہ اگر بزرگان دین کے معمولات میں سے سبحان اللہ کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ من جملہ تمام بیماریوں سے شفا نصیب فرمائے، تو یہ 786 بار بعد نماز فجر سورج نکلنے سے پہلے وہ سبحان اللہ بسم اللہ پڑھے اور آسمان پڑھ کر آسمان کی طرف پھونک دے اور اپنے پڑھ کر اپنے جو ہے پورے جسم پر ہاتھ پھیر دے، تو انشاءاللہ من جملہ اللہ کریم تمام جسمانی بیماریوں سے محفوظ فرمائیں گے۔ البرکہ ٹرسٹ کا منشور، آؤ غم سمیٹیں خوشیاں بانٹیں۔ البرکہ ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل نے پیدائش کی خوشی سے لے کر موت کی غمی تک انسانی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے یتیموں، بیواؤں، بے سہاروں، ضرورت مندوں اور سفید پوشوں کی مدد کو عبادت سمجھتے ہوئے اس عظیم فریضے کو سر انجام دے رہی ہے۔ سندھ اور بلوچستان میں البرکہ ٹرسٹ آپ کی زکوٰۃ، عطیات اور صدقات کی بدولت انہیں تنہا نہیں چھوڑتا اور ان کی ضروریات کو پورا کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جاتی ہے۔ ماہانہ ڈور ٹو ڈور فوڈ پیکس کی فراہمی کے ساتھ ساتھ رمضان المبارک میں ہزاروں مستحقین کے لیے اسپیشل فوڈ پیکس سحر و افطار کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ آپ بھی اپنی زکوٰۃ البرکہ ٹرسٹ کو دیجیے۔ رابطہ کیجیے 0121 6677 399۔ یہ عمل بعد نماز فجر ہے۔ بعد نماز ظہر کیا عمل ہے؟ بعد نماز ظہر جو ہے سبحان اللہ سورہ توبہ آیت نمبر 111، سورہ توبہ آیت نمبر 111، اس کی برکت سے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کشادگی رزق اور جتنا گھر میں رزق آتا ہوگا اس میں برکت ہوگی، اور انشاءاللہ کاروبار ہے تو اس میں بھی برکت ہوگی انشاءاللہ۔ وہ کیا ہے؟ سورہ توبہ آیت نمبر 111۔ آئیے اس آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراة والانجیل والقرآن ومن اوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظیم۔ بس یہاں تک سورہ توبہ آیت نمبر 111، اول آخر درود شریف کے ساتھ سبحان اللہ اسے پڑھ کر اپنے کاروبار پانی پر بھی دم کر کے پانی نیچے نہ گرے اپنے کاروبار پہ بھی چھڑا سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے اپنے گھر کی دیواروں پر بھی چھڑکیں تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے کاروبار میں گھر میں برکت دیں گے، اور انشاءاللہ جتنی آمدن بھی گھر میں آئے گی انشاءاللہ کسی کی محتاجی نہیں ہوگی۔ بعد نماز عصر کیا ہے؟ بعد نماز عصر اول آخر درود شریف کے ساتھ آپ نے سورۃ النصر بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون في دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ اچھا، جو سورۃ توبہ کی آیت نمبر 111 ہے یہ آپ نے 7 بار پڑھنی ہے بعد نماز ظہر، اور بعد نماز عصر سورۃ النصر آپ نے 21 بار پڑھنی ہے اور اللہ کی بارگاہ میں پھر دعا کرنی ہے، تو آپ دیکھیے کتنے فتح و نصرت کے دروازے آپ کے لیے کھلیں گے۔ مغرب کی نماز کے بعد وہی عمل ہے 73 ٹائم اللہم اجرنی من النار اور 11 ٹائم اللہم اجرنا من النار، اور یہ آپ نے عمل کرنا ہے۔ باقی انشاءاللہ 29ویں شب شروع ہو رہی ہے، اس کے اعمال بھی آپ کے سامنے انشاءاللہ پہنچ چکے ہیں، تو آپ اس میں سے بھی عمل کیجئے۔ بعد نماز عشاء، بعد نماز عشاء آپ نے پارہ 21 آیت نمبر 26 سورہ لقمان آیت نمبر 26، اس کی جو ہے آیت نمبر 26 ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم للہ ما فی السماوات والارض ان اللہ هو الغنی الحمید، للہ ما فی السماوات والارض ان اللہ هو الغنی الحمید۔ اول آخر درود شریف کے ساتھ یہ بھی 11 مرتبہ پڑھیں، اور اس کے علاوہ جو ماشاءاللہ بقیہ معمولات میں نے ذکر کیے تھے ان کو بھی اختیار کیجیے۔ باقی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، آج 29ویں شب طاق رات ہے تو اپنی دعاؤں میں خاص طور پر یاد رکھیں۔ یہ تھے ماشاءاللہ 29ویں شب کے الحمدللہ سلسلہ یادگار رمضان، بڑی کامیابی سے الحمدللہ ہم نے اس کو لے کر چلیں، اپنی دعاؤں میں بھی یاد رکھیں، اور میری کوشش کی کہ آپ کی زندگی کا بھی یادگار رمضان ہو، میری زندگی کا بھی یادگار رمضان ہو۔ باقی ظاہر نصیب اگر 30واں روزہ ہوا تو انشاءاللہ، یا 29 کا ہوا تو پھر بھی انشاءاللہ اگلے روز کا بھی خاص عمل انشاءاللہ میں آپ کو بتلا دوں گا کہ 29ویں روزے کے کیا خاص اعمال ہیں، اور پھر اسی طریقے سے
30ویں روزے کے کیا خاص اعمال ہیں، اگر اللہ کریم نے 30 پورے کر دیے تو سبحان اللہ، اللہ کا شکر ادا کریں گے الحمدللہ۔ اور اسی طریقے سے پھر اگر سبحان اللہ جو لیلۃ الجائزہ ہے، خاص جو انعام کی رات ہے، تو انشاءاللہ اس سے متعلق بھی وظائف اور معمولات کا ذکر میں کروں گا کہ اس کو کیسے گزاریں۔ اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں، انشاءاللہ زندگی رہی، اگلی نشست میں پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرت۔